بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز کی جانب۔ حجاب پابندی کا معاملہ، کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر پابندی کا معاملہ لارج بینچ کو بھجوا دیا۔ بھارت میں انتہا پسند جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کے معاملے پر طالبان حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے 26 اگست 2021 کے کابل ایئرپورٹ دھماکے پر پینٹاگون کی بریفنگ کا بانڈا پھوڑ دیا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی جاری، بھارت کے دریائے چناب پر کیرو ہائیڈرو پاور منصوبے میں ٹھوس پیش رفت۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار جاری، دنیا بھر میں کورونا کی مجموعی کیسز کی تعداد 40 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب مسلمان طالبات کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی کے معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا، حجاب پر پابندی بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قصور فیکٹری میں آگ بے قابو، نجی پیپر میں لگی آگ بے قابو ہو گئی۔ فیکٹری کے دیگر حصے متاثر ہونے کا خدشہ، 2 ورکرز جاں بحق، 15 کے قریب ورکرز زخمی ہو گئے۔ ہارون آباد میں کپاس کی قومی پیداوار میں اضافہ اور فصل کو کسانوں کے لیے منافع بخش بنانے کے لیے سنیفا ایگری سروسز لمیٹڈ کی جانب سے عمر عثمان کاٹن فیکٹری میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ فاروق اکمل کی زیر صدارت سابق سرپرست اعلیٰ انجمن بہبود مریضاں گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچر ہسپتال سیالکوٹ شیخ اصغر حیدر آنند مرحوم کے اعزاز میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ چیئرمین چناب پریس کلب میں ہیڈ مرالہ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کے بیٹے محمد ارسلان ذوالفقار بھٹی کی شادی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے مبارک کے صدقے اور والدین کی دعاؤں کی توفیل بخیر خوبی انجام پائی۔ ناز کراچی میں نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے اسکول ٹیچر کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ناز کراچی میں واقع پہلا اسکول کے قریب پیش آیا۔ ASF کے عملے نے پشاور ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے شارجہ جانے کے لیے پہنچے مسافر کے قبضے سے 1,20,000 سعودی ریال برآمد کر لیے۔ فیصل آباد میں میاں بیوی کو قابل اعتراض ویڈیو سے بلیک میل کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ نواب شاہ میں پیپلز میڈیکل یونیورسٹی میں نرسنگ ہاؤس آفیسر پروین ریند نے ڈائریکٹر اور وارڈن پر زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پشاور میں سر میں کیل ٹھوکنے کے واقعے میں نیا موڑ سامنے آ گیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر نے دعویٰ کیا کہ جنات نے میری اہلیہ کے سر میں کیل ٹھوکی ہے۔ میرپور خاص میں 2 لڑکیوں سے مبینہ زیادتی کے کیس میں ایک لڑکی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ 13 سالہ لڑکی کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ لڑکی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے بھولا جا کی خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। भारत हिजाब पाबंदी मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में दूसरे रोज समाअत हुई। सिंगल बेंच ने लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की इजाजत देने के अबूरी अहकामात पास करने से इनकार कर दिया और कहा कि अबूरी रिलीफ पर लार्ज बेंच को गौर करना है। 12% मुस्लिम आबादी वाली रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत है, जिसने 5 फरवरी को हदायतनामा जारी किया था कि तमाम स्कूल इंतजामिया की जानिब से तय किया गया है कि ड्रेस कोड पर अमल करेंगे और जिसके बाद रियासत के कुछ स्कूलों ने बाहिजाब तालिबात को दाखिले से रोका। स्कूलों में बाहिजाब तालिबात को रोके जाने के इस इकदाम के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। अपोजिशन जमातें और नाक़दीन वफाकी और रियासती सतह पर बीजेपी हुकूमत पर मजहबी अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक करने और तशद्दुद को भड़काने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला ने रियासत भर में स्कूल और कॉलेजों को अगले 3 दिन के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामले पर तालिबा की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी से मुतालिक समाअत के दौरान कर्नाटक में इंतहा पसंदों की जानिब से अदालत पर दबाव डालने के लिए मुजाहरे भी किए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान ने भारत में इंतहा पसंद जत्थे के सामने डट जाने वाली तालिबा मुस्कान के मामले पर रद्द अमल का इजहार किया। कर्नाटक में कॉलेज जाने वाली तालिबा को इंतहा पसंदों ने डराया धमकाया, लेकिन तालिबान ने भी डट कर हरासा करने वालों का मुकाबला किया। इस वाक़े पर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान इनामुल्लाह समनगानी ने रद्द अमल का इजहार किया। तालिबान के नायब तर्जुमान ने तालिबा मुस्कान की तस्वीर ट्वीट करते हुए भारत में हिजाब के लिए मुसलमान लड़कियों की जदोजहद बताती है कि ये अरबी, ईरानी, मिस्री और पाकिस्तानी सकाफत नहीं है, बल्कि एक इस्लामी इक़दार है जिसका दुनिया भर में मुस्लिम ख़वातीन खास तौर पर सेकुलर ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज में दिफा कर रही हैं। पेंटागन ने कहा था कि तमाम 180 अफराद धमाके से मारे गए, जबकि CNN की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद गोलियां लगने से मरे। पेंटागन ने कहा कि अमरीकी मेरिन्स की फायरिंग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त बरतानवी मीडिया ने दावा किया था कि काबुल एयरपोर्ट धमाकों की जिम्मेदारी शिदत पसंद तंजीम दाइश खुरासान ने कबूल की है और तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया था और जख्मियों को जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा था कि जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि दाइश से काबुल हमले का बदला लेंगे और दाइश और तालिबान के दरमियान गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। भारत के दरियाई चेनाब पर कैरो हाइड्रो मंसूबे में ठोस पेशरफ्त कर ली है और पाकिस्तान कमीशन बराए सिंध तास ने कैरो मंसूबे की साइट का अब तक दौरा नहीं किया। भारत जल्द ही पाकिस्तानी दरियाओं के पानी को अपनी मर्जी से तब्दील करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। भारत ने 624 मेगावाट के कैरो हाइड्रो पावर प्लांट मंसूबे का न सिर्फ सिविल काम मुकम्मल कर लिया है, बल्कि दूसरा टनल मोड़ भी मुकम्मल कर लिया है। नया टनल दरियाई चेनाब पर तामीर किया गया है और पाकिस्तान कमीशन बराए इंडस वाटर ने अब तक साइट का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान और भारत सिंध तास के मुस्तकिल कमीशन में मार्च में इजलास करने जा रहे हैं, जहां कैरो मंसूबा एजेंडे का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान के दरियाओं पर बहुत से हाइड्रो पावर मंसूबे बना चुका है और मुतअद्दिद पर काम जारी है, जिसकी वजह से भारत इससे काबिल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के दरियाओं में पहुंचने वाले पानी को कंट्रोल कर सके। मंसूबा 2023 में मुकम्मल होना है। मंसूबे में 136 मीटर ऊंचा और 190 मीटर चौड़ा डैम भी शामिल है। दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 40 करोड़ से तजावुज कर गई है। मुख्तलिफ मुल्कों में रोज औसतन 20 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में कोरोना से होने वाली अमवात में 70% इजाफा हुआ है। नए केसेस में 37% अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस और ब्राज़ील में रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना के नए केसेस में निस्फ यूरोप में रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया के तकरीबन 62% आबादी कोरोना वैक्सीन की एक डोज दे चुकी हैं, जबकि कम आमदनी वाले मुल्कों में 11% अफराद कोरोना वैक्सीन की एक डोज दी गई है।
بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب مسلمان طالبات سے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی کے معاملے پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ حجاب پر پابندی بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حجاب پر پابندی سیاسی نفرت انگیزی کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں سیاسی نفرت انگیزی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ بی جے پی ان تمام عناصر کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اسد الدین اویسی نے ہندو انتہا پسندوں کے سامنے کمال بہادری کا مظاہرہ کرنے والی مسلم باحجاب طالبہ مسکان کو فون کر کے شاباشی دی۔ اسد الدین اویسی نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ پی ایس کالج کرناٹک کی بہادر باحجاب لڑکی بی بی مسکان سے فون پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہندو شرپسندوں کا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی مسکان کے والد صاحب سے بھی بات کی اور مسکان کی ہمت اور جرت کی داد دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اسد الدین اویسی نے مسکان کے والد سے کہا کہ مسکان کی بے باکی کو دیکھ کر ہمیں بھی حوصلہ ملا ہے۔ بات کریں گے قصور میں فیکٹری میں لگی آگ کے بارے میں۔ قصور فیکٹری میں آگ بے قابو ہو گئی۔ فیکٹری کے دیگر حصے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ 2 ورکرز جاں بحق، 15 کے قریب ورکرز زخمی ہو گئے۔ قصور میں نجی پیپر میں لگی آگ بے قابو، فیکٹری کے دیگر حصے متاثر ہونے کا خدشہ۔ لاہور اور اوکاڑا سے مزید گاڑیاں طلب کر لی گئی۔ اوکاڑا سے 3 جبکہ لاہور سے 7 آگ بجھانے والی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں۔ پیپر مل میں لگی آگ سے 2 ورکرز جہاں بحق، 15 کے قریب ورکرز زخمی ہو گئے۔ آگ ایک ویئر ہاؤس سے بڑھ کر دوسرے ویئر ہاؤس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ آگ نے اگر دوسرے ویئر ہاؤس کی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آگ پر نقصان مزید بڑھ جائے گا۔ دوسرے ویئر ہاؤس میں خطرناک کیمیکلز ہیں جس سے فیکٹری میں لگی آگ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ حیدرآباد میں کپاس کی قومی پیداوار میں اضافہ اور فصل کو کسانوں کے لیے منافع بخش بنانے کے لیے سنیفا ایگری سروسز لمیٹڈ کی جانب سے عمر عثمان کاٹن فیکٹری میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری نور الحسن تنویر، ملک سجاد احمد الوی، مذکورہ فیکٹری آنر سابق ایم پی اے چودھری کاشف محمود، احتشام الحق لالے کا، علی سفیان جنرل مینیجر سنیفا ایگری سروسز، شہزاد ضیاء مارکیٹنگ مینیجر، عارف مسعود گرمانی ریجنل مینیجر سنیفا ایگری سروسز، خرم مقبول ممون کا، صدر ہارون آباد یونین آف جرنلسٹ یاسر چودھری اور میڈیا نمائندگان سمیت مقامی کاشتکاروں اور کسانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ماہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ہم تصدیق اور تحقیق شدہ کپاس کی ورائٹی کاشت کروائیں تاکہ کپاس کی فصل کو استحکام مل سکے۔ کپاس ہمارے ملک کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ سنیفا تحقیق کے بعد ہی تصدیق شدہ کپاس کی بیج اپنے ملک کے پاکستان کے کاشتکاروں کو مہیا کر رہی ہے، جس کی پیورٹی بین الاقوامی معیار پر غیر ملکی ماہرین کی مدد سے تیار کر رہی ہے، جس سے ملک پاکستان میں کپاس کی کاشت کا اہم استحکام بنائیں گے تاکہ ہمارے کاشتکار اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ فاروق اکمل کی زیر صدارت سابق سرپرست اعلیٰ انجمن بہبود مریضاں گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچنگ ہاؤس انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ شیخ اصغر حیدر آنند مرحوم کے اعزاز میں تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سیالکوٹ فاروق اکمل اور اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ محمد مرتضیٰ اور صدر انجمن بہبود مریضاں اشفاق نظر نے شیخ اصغر حیدر آنند مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت عین عبادت ہے جس سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، جبکہ انجمن بہبود مریضاں گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچنگ ہسپتال کے اراکین کی خدمت کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر چودھری شریف گھمن، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات امتیاز احمد چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل صارفین کونسل رانا محمد لطیف، کوآرڈینیٹر ضلع امن کمیٹی حافظ اصغر علی چیمہ، میڈیکل ویلفیئر آفیسر جمیل احمد باجوہ، صنعتکار میاں اعجاز انجم، پیر غلام حسین سلطانی نے بھی شیخ اصغر حیدر آنند مرحوم کی انجمن کے لیے کی جانے والی خدمات کو بے حد سراہا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ آفیسر 1122 نوید اقبال، ایوب اوپل اور سماجی رہنما رانا بلال الیاس نے بھی شرکت کی۔ بعد ازاں انجمن بہبود مریضاں گورنمنٹ سردار بیگم ٹیچنگ اسپتال کے نئے عہدیداران جن میں سرپرست اعلیٰ شیخ جواد اصغر، سینئر نائب صدر میاں اعجاز انجم اور جوائنٹ سیکرٹری احمد حسین اوان کو منتخب کر لیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب سرپرست اعلیٰ انجمن بہبود مریضاں شیخ جواد اصغر نے ان کے والد محروم کے لیے کی گئی نیک خواہشات کا خیر مقدم کیا، جبکہ انہوں نے والد محروم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دکھی انسانیت کی خدمت کا سفر جاری و ساری رکھنے کا عزم کا اظہار بھی کیا۔ چیئرمین چناب پریس کلب ہیڈ مرالا ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کے بیٹے محمد ارسلان ذوالفقار بھٹی کی شادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک کے صدقے اور والدین کی دعا کے توفیل
बखैर व खूबी अंजाम पाई। शादी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MPA राना आरिफ इकबाल, हरराह चेयरमैन जनाब चौधरी साकिब भट्टी, सदर अंजुमन तलबा कदीम गवर्नमेंट हाई स्कूल मुराला जनाब अब्दुल शकूर मिर्जा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फूड इंस्पेक्टर जनाब अब्दुल जब्बार भट्टी, असिस्टेंट इंजीनियर जनरल अस्पताल लाहौर जनाब नौमान गफ्फार भट्टी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी फूड एंड रिसर्च पाकिस्तान ऑफिसर जनाब रिजवान गफ्फार भट्टी, एडमिन ऑफिसर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनाब मोहम्मद आरिफ भट्टी, मोहम्मद आजम ऑफ डिस्का, अब्दुल नसार भट्टी, मोहम्मद फाजिल, माहिर तालीम मोहम्मद कासिम भट्टी, माहिर तालीम मलक मोहम्मद इमरान ऑफ रंगपुरा सियालकोट, माहिर तालीम चौधरी मोहम्मद वक़ार ऑफ कोटली लुहारा, शौकत अली भट्टी ऑफ कोटली बहराम, PTI रहनुमा जनाब मलिक नसीर अहमद, साबिक जनरल काउंसलर जनाब मोहम्मद आजम पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब चौधरी एहसान मोहिउद्दीन गुज्जर, चौधरी महमूद अकबर मलिक, जावेद आलम, मलक हाजी मोहम्मद याकूब, मलक मोहम्मद जावेद ऑफ रंग, PPP रहनुमा जनाब मलिक अदनान, सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब प्रेस क्लब हैदमराला जनाब खावर वहीद सुलहरी, वाइस चेयरमैन जनाब चौधरी मोहम्मद लतीफ़ के अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की। नाज कराची में नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके स्कूल टीचर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नाज कराची में वाक़या पीला स्कूल के करीब पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स जांबाग हो गया जबकि इसका बेटा जख्मी हुआ, जिसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक जांबाग शख्स की शिनाख्त सलमान के नाम से हुई, जो प्राइमरी स्कूल में 16 ग्रेड का टीचर था और इसका ताल्लुक एक सियासी जमात से भी था। फायरिंग के वक्त सलमान अपने बेटे सबूर को स्कूल से लेने आया था, ताहम सलमान की अहलिया हमले के नतीजे में बाल बाल बची। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले ने पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए शारजा जाने के लिए पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 1,20,000 सऊदी रियाल बरामद कर लिए। एएसएफ तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर बख्त मोहम्मद ने करेंसी बैग के अंदर रखी जैकेट में महारत से छिपा रखी थी, ताहम एएसएफ के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान करेंसी बरामद करके मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। वाज़ेह है कि करेंसी की मालियत पाकिस्तानी रुपए में 56 लाख से ज्यादा बनती है। फैसलाबाद में मियां बीवी को काबिल एतराज वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग ने जिला जंग में कार्रवाई करते हुए मियां बीवी को काबिल एतराज वीडियो से ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम शब्बीर ने शहरी का फरोख्त मोबाइल खरीद कर डाटा रिकवर करके वीडियो हासिल की। हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने शहरी को ब्लैकमेल करके ऑनलाइन रकम मंगवाई और मजीद तकाजा करने लगा। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मोबाइल बरामद कर लिया गया और रकम मंगवाने के शवाहिद भी हासिल कर लिए गए। नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग हाउसिंग ऑफिसर परवीन रिंद ने डायरेक्टर और वार्डन पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। नवाबशाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की मेडिकल हाउस ऑफिसर परवीन रिंद ने गुज़श्ता रोज डायरेक्टर और वार्डन के खिलाफ तशद्दुद हिरासा किए जाने का इल्जाम लगाया था। MLO डॉक्टर नाजिया मक्सी का कहना है कि नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिंद के गले और हाथों पर चोट के निशान हैं। परवीन रिंद के गाल पर भी सूजन है। नवाब शाह प्रेस क्लब पर धरना देने वाली परवीन रिंद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। हैरेसमेंट की शिकार लड़कियों को कत्ल किया जाता है, लाश पंखे में लटका दी जाती है और खुदकशी का रंग दिया जाता है। परवीन रिंद ने मुतालबा किया कि वाइस चांसलर और डायरेक्टर यूनिवर्सिटी और वार्डन को गिरफ्तार किया जाए। कल वार्डन फरीहन और आतका ने मुझे मारा, मैं लतीफ हाल भागी, मुझे मार खाते स्टूडेंट्स ने भी देखा। दूसरी जानिब वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन मेमन का कहना था कि मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पेशावर में सर में कील ठोकने के वाक़े में नया मोड़ सामने आ गया। मुतासरा खातून के शोहर ने दावा किया कि जिन्नात ने मेरी अहलिया के सर में कील ठोकी है। SSP ऑपरेशन हारून रशीद का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताना था कि खातून के सर पर कील ठोकने का वाक़या 8 फरवरी को मीडिया पर सामने आया। अस्पताल से CCTV फुटेज हासिल की और फुटेज से रिक्शे की शिनाख्त की गई। हारून और रशीद का कहना था कि अस्पताल रिकॉर्ड में खातून का नाम बाजगिला था। खातून के शोहर तक रसाई हासिल की गई। इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि खातून को नफ्सियाती मसला है। खातून ज़हनी मरीजा है और इसने खुद को जख्मी किया। 2017 में भी खातून माहिर नफ्सियात के पास जेर इलाज थी। SSP ऑपरेशन ने बताया कि मुतासरा खातून का शोहर साबिर अपनी बीवी का मेडिकल चेकअप करा रहा है। मुतासरा खातून के शोहर अहमद साबिर ने मीडिया को बताया कि बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं। जिन्नात ने मेरी बीवी के सर में कील ठोकी है। अहमद साबिर ने कहा कि मैं घर पर मौजूद नहीं था, जब आया तो बीवी के सर में कील थी। खातून से दूसरी शादी की है और हमारे बच्चों की तादाद 11 है।
اور میرپور خاص میں 2 مبینہ لڑکیوں سے زیادتی کے کیس میں ایک لڑکی کی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی۔ 13 سالہ لڑکی کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ لڑکی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، کہ میں تجزیہ اور DNA کے لیے اجزا لیے گئے۔ بہو اور بیٹی کے اغوا اور مبینہ زیادتی پر متاثرہ خاندان نے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب مقدمے میں نامزد 20 ملزمان میں سے 12 کو گرفتار کر لیا گیا اور تفتیشی افسر کو تبدیل کر دیا گیا۔ نئے افسر کو DNA ٹیسٹ کی عمل کو یقینی بنانے اور ملزمان کو گرفتاری اور اسلحہ برآمد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ شوبز کی طرف بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ نیوز آئی میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑھتے ہیں شوبز دنیا کی جانب۔ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کی بیٹی سہانہ خان بالی ووڈ میں انٹری کے لیے تیار قیاس آرائیاں گردش کرنے لگی۔ بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کی بیٹی سہانہ خان کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ بہت جلد زویا اختر کی فلم سے بالی ووڈ میں ڈیبیو کریں گی۔ سہانہ خان کو حال ہی میں ممبئی میں فلم ساز زویا اختر کے آفس کے باہر دیکھے جانے کے بعد یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی۔ دراصل سہانہ خان کو زویا اختر کے آفس کے باہر مشہور فوٹوگرافر گروپ پاپا رازی نے دیکھ لیا تھا، جس کے بعد کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ امر اپنی جگہ قابل ذکر ہے کہ شاہ رخ خان، سہانہ خان اور زویا اختر کی جانب سے ڈیبیو کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ بھارتی اداکار بھی ہندو انتہا پسندی کے خلاف بول پڑے، روشن خیال فورس کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی اداکار اور سیاست دان کمل ہاسن نے ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبہ کو ہراساں کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے روشن خیال فورس کے قیام کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تامل ناڈو میں ایسے کسی بھی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمل ہاسن نے کہا کہ ایک معصوم طالبہ کو ہراساں کرنا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ریاست تامل ناڈو میں روشن خیال فورس نے صرف ایسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنائے گی، بلکہ ہم لوگوں کی سوچ بھی تبدیل کریں گے۔ ریاست کرناٹک کے کالج میں مسکان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بھارتی اداکاروں نے بھی خاموشی توڑتے ہوئے انتہا پسند ہندوؤں کے عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پوجا بھٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مسکان کے حق میں بیان دیتے ہوئے اس واقعے کو انسانیت سوز واقعہ قرار دیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مردوں کے ایک گروہ نے عورت کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ شالوں کی ہتھیار بنا کر خود کو مظلوم اور ظالم کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ سوارا باگسر نے بھی اس واقعے کو بھارت کے لیے شرمناک قرار دیا ہے۔ ترک ڈراموں کے بعد ترک فلمیں بھی پاکستانی سینماؤں میں انٹری کے لیے تیار۔ پہلی فلم آئلہ 11 فروری سینماؤں کی زینت بنے گی۔
پاکستانی فلم شائقین کو معیاری فلموں کی تفریح دینے کے لیے ڈسٹریبیوشن کلب نے ترک زبان میں بننے والی عالمی شہرت یافتہ فیچر فلم آئلہ کی نمائش کا اہتمام کیا ہے، اور جو پاکستانی سینماؤں کی زینت بننے والی پہلی ترکش فلم ہوگی۔ ڈسٹریبیوشن کلب کے ایگزیکٹو مینیجر شیخ عابد رشید نے بتایا کہ فلم آئلہ کو خصوصی طور پر اردو زبان میں ڈب کروایا گیا ہے۔ فلم کی کہانی ایک خوبصورت بچی آئلہ کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے جو ایک ترک فوجی کو میدان جنگ میں ملتی ہے۔ ترک فلمیں اپنی معیار، پروڈکشنز اور اچھوتے آئیڈیاز کی بدولت پہلے ہی دنیا بھر کے شائقین کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں، اور مذکورہ فلم آئلہ بھی اپنی جذباتی کہانی اور فنکاروں کی جاندار اداکاری کے باعث شائقین کی توجہ سمیٹ چکی ہے۔ آئلہ کو پاکستانی سینماؤں میں نمائش کے لیے سینسر سرٹیفکیٹ جاری کیا جا چکا ہے، جبکہ اس کی تشہیری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آئلہ پاکستانی شائقین کو ترک سینما سے متعارف کروائے گی، اور پاکستانی سینماؤں میں اس فلم کی نمائش پاکستان اور ترکی کے باہمی تعلقات میں انتہائی اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کی اداروں کو دھمکی، کہا کہ بے بنیاد تحقیقات سے نہ رکیں تو مزید ویڈیوز اور آڈیوز جاری کر دوں گی۔ ایک بیان میں حریم شاہ کا کہنا ہے کہ بے بنیاد الزامات سے میرے خاندان کو اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، میری جائیداد بھی شوہر کے کھاتے میں ڈال دی گئی۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حامی تھی، تاہم تبدیلی سے مایوس ہوئی۔ پولیس رپورٹ میں حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہیں سندھ پولیس سے جرائم پیشہ سرگرمیوں پر برطرف کیا گیا۔ بلال شاہ پر بتہ جمع کرنے، منشیات فروشی، مساج سینٹر سے بتہ وصول کرنے کا الزام ہے۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کے شوہر بلال شاہ سندھ پولیس کے برطرف سپاہی ہیں، اور بلال شاہ کو جرائم پیشہ سرگرمیوں میں پولیس سے 1 اکتوبر 2021 کو برطرف کیا گیا تھا۔ اسپیشل برانچ نے اپنی رپورٹ میں بلال شاہ پر منشیات فروشی، مساج سینٹر سے بتہ وصول کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق پولیس لوکیشن اور انٹیلیجنس رپورٹ میں بلال شاہ کا جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہونا ثابت ہوا ہے۔ 21 دسمبر 2021 کو ایس ایس پی ہیڈ کوارٹر ساؤتھ عرفان زمان نے بلال شاہ کے خلاف انکوائری شروع کی اور انہیں 3 شوکاز نوٹس بھیجے۔ کسی نوٹس کا جواب نہ دینے پر بلال شاہ کو ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ بلال شاہ قیوم آباد کی کچی آبادی کے رہائشی ہیں۔ کچھ ماہ قبل ہی انہوں نے ڈیفنس میں رہائش اختیار کی۔ بلال شاہ بطور کانسٹیبل بلاول ہاؤس میں تعینات رہے، جس پر انہوں نے اپنی تصویر اور اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ بنوائی۔ سپاہی بلال شاہ کے پاس ویگو گاڑی کہاں سے آئی؟ اتنی مہنگی گاڑی اور شاہانہ اخراجات پر پولیس افسران بھی حیران ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت سے علیحدگی سے متعلق ان کی دوسری اہلیہ طوبہ کا موقف سامنے آ گیا۔ طوبہ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنی زندگی میں آنے والی ایک تبدیلی کے حوالے سے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں، جس سے میری فیملی، قریبی دوست آگاہ ہیں، اور وہ یہ کہ 14 ماہ کی علیحدگی کے بعد یہ بات صاف تھی کہ اب مفاہمت اور اصلاح کی کوئی امید نہیں، لہٰذا مجھے خلا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ لینا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نہیں بتا سکتی کہ یہ عرصہ میرے لیے کتنا مشکل تھا، تاہم مجھے اللہ اور اس کے فیصلوں پر یقین ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس مشکل وقت میں میرے فیصلے کا احترام کریں۔ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت اور طوبہ کے درمیان علیحدگی کی خبریں کافی عرصے سے گردش میں تھی، تاہم اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔ اللہ حافظ۔